دشمن سے ٹکرانے کو جاباز مجاہد آئے ہیں، ہتھیاروں سے کھیلے ہیں طوفانوں سے ٹکرا۔ ٹائم شروع ہو رہا ہے، آپ ایسے ہی پہلے تھک گئے ہم تو سارے۔ جی سر ٹھیک ہے بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کنٹرول کریں، آپ سے صرف اتنا میں نے کہنا تھا طارق بھائی، کنٹرول کریں، بات شروع کرو، آپ شروع کریں بھائی، طارق صاحب جب کہیں گے میں شروع کروں۔ شروع کریں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارا موضوع ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے شیخین کی مذمت کی ہے، تعریف نہیں کی ہے۔ کسی بھی جماعت عمریہ کے عالم نے ان آیات کے نزول کو شیخین کے مناقب میں ذکر نہیں کیا، کیونکہ بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی، انہوں نے جو عمل بجالا ہے۔ بخاری میں، دوسرے مصادر میں، نسائی میں، ترمذی میں صحیح اسانید کے ساتھ، جن کے سند پہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ سنہ 9 ہجری میں وفد بنی تمیم آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے نہ انہوں نے کوئی مشورہ طلب کیا، نہ عمر سے کوئی مشورہ طلب کیا۔ یہ حکم چلاتے ہیں کہ فلان شخص کو تم نے امیر بنانا ہے، فلان شخص کو تم نے امیر بنانا ہے، اور یہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، چلاتے ہیں ایک دوسرے پہ، یہ تماری کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعریف کرتا ہے، کچھ لوگوں کی مذمت کرتا ہے۔ ابو بکر اور عمر کا شمار مذمومین میں ہے، ممدوحین میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور رسول پہ تقدم نہ کیا کرو۔ انہوں نے تقدم کیا تھا نا، بغیر مشورے کے، بغیر استشارے کے مشورہ دیا اور حکم چلایا کہ فلانے کو امیر بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کا پہل تقدم ہے، اور تقدم فسق ہے، تقویٰ کے خلاف ہے واضح طور پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوتی ہے، اطاعت کرنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بہت واضح ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑھا دیا مذمت کے درجات کو، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو، ولا تجہروا له بالقول، اور اس کے ساتھ جہر، آواز بلند آواز میں بات نہ کرو جیسے دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ آیات کا نزول ابو بکر عمر کے لیے ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی نازل ہوا ہے۔ ان کو پتہ تھا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی ہوتی۔ حدیبیہ کے مقام پر بخاری میں حدیث ہے، دوسرے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ حدیث ہے کہ جب عمرو بن سہیل آئے تھے رسول پاک، عروہ بن مسعود آئے تھے قریش کی جانب سے انچی بن کے، تو انہوں نے واپس جا کر قریش کو یہی بتایا تھا کہ میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں۔ جو ادب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے ہیں، قیصر کے دربار میں، کسریٰ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں ان بادشاہوں کے ساتھ نہیں ہو۔ ان میں سے وجوہ ادب میں سے یہی میں ایک بتایا تھا کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں۔ کتب تاریخ میں موجود ہے کہ سہیل جب آئے تھے، سہیل بن عمرو آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ کے مقام پر، اس نے آواز بلند کیا تھا، تو صحابہ نے اس کو کہا تھا کہ آواز دھیمی رکھو، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ آواز کو دھیمی رکھنا یہ ادب کا تقاضا ہے، احترام کا تقاضا ہے، اور آواز کو بلند کرنا یہ ترک احترام ہے۔ یہ جمع ان کے کتب میں، بلکہ یہ تو واضح بات ہے، پہلے سے معلوم تھا۔ میرے محترم ناظرین، میں آپ کو کچھ حوالے دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس۔ یہ آیا، یہ دیکھیں اس باب کا عنوان کیا ہے، ان ان يحبط عمله، انسان کا عمل حبط ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آیا کہ لوگوں کو بتایا کہ شب قدر کس رات کو ہے، شب قدر کس رات کو ہے۔ دو صحابہ آپس میں جھگڑے کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان دونوں کی جھگڑے کی وجہ سے اب تم لوگ محروم ہو گئے کہ تمہیں شب قدر کے اعمال کا پتہ چلے، شب قدر کا وقت کب ہے وہ پتہ چلے، تم اس کو تلاش کرو 27ویں میں، 29ویں میں اور 25ویں میں۔ اچھا، اس حدیث کے ذیل میں فتح الباری میں، دوسرے کتب میں، کہ بخاری نے اس روایت کو یہاں پہ کیوں لایا ہے، یہاں اس روایت کو بخاری نے اس باب میں کیوں لایا؟ باب کا عنوان ہے حبط اعمال، حبط اعمال۔ وہ ان سب کا یہی کہنا ہے کیونکہ بخاری نے اس لیے لایا ہے اس حدیث کو اس عنوان کے نیچے، اس ترجمے کے نیچے، کیونکہ رفع صوت حبط عمل
کیا سبب ہے؟ حبط عمل کیا ہے کہ سب اعمال باطل ہو جاتے ہیں انسان کے. شیخین نے آواز بلند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. ان کو پتا تھا کہ آواز بلند نہیں کرنا ہے. ان کو پتا ہے کہ آواز بلند کرنا ترک احترام ہے. اور ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بے ادبی کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اس میں تو مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کفر ہے. آپ ان سوال کا جواب دے دیں بھائی. آپ رفع صوت کو بے احترامی نہیں سمجھتے، بے احترامی نہیں سمجھتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ عروہ ابن مسعود نے کیوں کہا تھا کفار قریش سے کہ اتنی ادب کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اصحاب کے، ان کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. آپ یہ اگر آپ سمجھتے، اگر آپ اعتراف کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا یہ ان کی بے احترامی ہے، اگر بے احترامی کو مانتے ہیں تو کیا آپ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر نہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ کا یہ ایک منفرد اور آپ کا ایک شاذ عقیدہ ہوگا. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ترک ادب مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل علی الکفر. اچھا، آپ کے کتب میں علماء اعلام نے اس مسئلے پہ بڑی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا اور چیخنا یہ ترک احترام ہے، اور ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر کا سبب ہے. دوسری بات ہے کہ ان کے سامنے بے احترامی کرنا ان کی اذیت کا سبب ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے مہمانوں کے سامنے کوئی آ جائے، دو آدمی آ جائے، وہاں پہ چیخنا چلانا شروع کر دے ایک دوسرے پر، آپ کو اس سے اذیت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آپ کی بے احترامی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آپ کی بے احترامی ہوتی ہے، آپ کی اذیت ہوتی ہے. ایک عام مسلمان کی اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی اذیت جیسے نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ نے اس کو لعنت کیا. پھر حبط اعمال آ جاتا ہے. حبط اعمال آپ لوگوں کی کتابوں میں بلکہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں کفر کی دلیل ہے. دیکھیں ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم. جو جن کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ان الذين ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. جو کافر ہو جاتا ہے اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے. استخفاف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے، بے ادبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، اس لیے حبط ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں جب قرآن بتاتا ہے کہ جو آواز بلند کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. میں بہت توجہ چاہتا ہوں غلام مصطفیٰ نوری صاحب سے کہ میرے اس جملے کو اچھی طرح سے سن لیں. جب قرآن بتا رہا ہے کہ آواز بلند کرو گے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، یہ تو اس پہ اجماع ہے کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی، تو اس کے اعمال کیسے حبط نہ ہوا؟ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کے اعمال کے حبط نہ ہونے کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا اعمال حبط ہو جائیں گے، قرآن بتا ہوا تم لا تشعرون، آپ کو پتہ بھی نہ ہو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا آواز بلند کرنے کا جرمانہ یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. یہ جاننا کہ اس جرم کا سزا حبط اعمال ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو پتا ہے یا نہیں آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ آواز بلند کرنا یہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ آپ کی نادانی ہے. کیونکہ خود مسلم میں موجود ہے یہ آیت سے پہلے بھی ایک دفعہ نازل ہوا تھا قیس ابن ثابت ابن شماس کے معاملے میں، اس سعد بن معاذ کے حیات میں، اور پھر حدیبیہ کے مقام پر وہاں پہ تو واضح ہے کہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ احترام کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. کہ جو لوگ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کیا، ان کے دل میں ایمان ہے، اللہ نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان لیا. لهم مغفرة واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. علامہ صاحب آپ مجھے بتائیں، علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ ابو بکر عمر کا شمول کس گروہ میں اس آیت کے نزول کے وقت؟ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اپنی آواز دھیمی رکھی ہے، اللہ نے ان کی مدح کیا، یا ان لوگوں میں جنہوں نے اپنی آواز بلند کی ان کے اعمال حبط ہو گئے؟ تو واضح طور پر کہ ابو بکر عمر کا اس گروہ میں شامل ہے جن کا اعمال حبط ہو گئے. یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کی تعریف نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کی مذمت کی اور حبط اعمال کا خبر دیا اور بتایا کہ یہ احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. تو یہ آیا ان الذین یغضون اصواتهم کہ جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان کا امتحان لیا ہے، ایمان کا امتحان لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ آیت کے نزول کے وقت ایسے لوگ تھے جو اپنی آواز دھیمی رکھتے تھے. تو آپ اگر یہ بہانہ بنائیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا جی ان آیت تو پہلے نازل نہیں ہوا تھا، تو واضح طور پر خود آیات بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو پتہ تھا کہ آواز دھیمی رکھنا. اچھا مزید یہ اچھی طرح سے آپ توجہ کریں علامہ صاحب اور اس کا جواب دے دیں. ان دونوں کے آپس میں جھگڑا ہوا ہے ابو بکر عمر کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اور ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں، بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اچھا قرآن مجید فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، ان کی ایمان ہی نہیں ہے اس وقت تک کہ اگر فیما شجر بینہم جب ان کے درمیان کوئی مشاجرہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو حکم بنائیں. تو آپ مجھے بتائیں جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب مشاجرہ پیدا ہو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنانا ہے، آپس میں مشاجرہ کو چھوڑ دینا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی نہیں بنایا، حکم نہیں بنایا، تو اللہ کہہ رہا قسم کھا کے کہتا ہے کہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے بتائیں ابو بکر عمر نے یہاں پہ تو آپس میں چلاتے رہے،
یہاں تک کہ آیات ان کی مذمت میں نازل ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے حکم نہیں بنایا، جبکہ قرآن مجید واضح طور پہ قسم کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر حکم نہیں بنایا ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں. پھر میرے محترم ناظرین اس کے بعد والے آیت کی طرف توجہ کیجیے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ بھی اسی واقعے میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں کہتا. اگر انہوں نے آواز بلند کی ہے تو پکارا ہے تو اللہ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کا شمار کن لوگوں میں نہیں کیا. ان لا یعقلون میں کیا؟ لا یعقل ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اب مجھے ایک جگہ قرآن میں دکھائیے کہ لا یعقلون کی جو صفت ہے وہ کسی مومن کے لیے استعمال ہوئی، کسی ممدوح کے لیے جو قابل ستائش قابل مدح ہے اس کے لیے استعمال ہوئی. ہر جگہ لا یعقلون کے جو صفت ہے ان لوگوں کے لیے جو بدترین کافر ہوتے ہیں یا بدترین منافق ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوئی. یہ اللہ کے آیات ہیں، ان کے پہ ایمان اور تصدیق کرنا واجب ہے، اور اس میں کوئی نزاع نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئے. اچھا میرے محترم ناظرین، تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کا دوبارہ سمیٹ لیتا ہوں. انہوں نے تقدم کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تقدم فسق ہے، تولی واجب ہے، اتباع واجب ہے، تولی حرام ہے. تقدم نہ صرف فسق ہے بلکہ کفر ہے. آواز بلند کیا، عدم احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. حبط اعمال ان پہ لاگو ہوتا ہے، حبط اعمال کفار کے لیے ہوتا ہے. متعدد طرق سے ان کا کفر ثابت ہو گیا. ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدح کیا ان جو لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کا امتحان لیا، ان کے لیے مغفرت و اجر عظیم. اللہ نے بتا دیا کہ ان کے لیے نہ اجر عظیم ہے نہ مغفرت، نہ ان کے دلوں میں ایمان ہے. بلکہ بتائے یہ وہ ہیں جو احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں، کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ ان کے تو اعمال ہی حق ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا شمار کن لوگوں میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان لوگوں کے لیے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ان میں ان کا شمار کہ اللہ سے بدترین مذمت ہے ہی نہیں قرآن جو ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا. پھر میرے محترم ناظرین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا. آپس میں جھگڑا کرنے کے بجائے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے، علم نبوت سے، ہدایت ربانی سے استفادہ کرتے. فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا، اللہ نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ مشاجرہ میں جو رسول کو حکم نہیں بناتا وہ مومن مسلمان ہے ہی نہیں. اللہم صل علی محمد.